کہ جب تو تنہا تھی اور تیرے چچا زاد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، کہا جی تھا، کہا اس سے تو حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا اور تو اور تیری ماں وہاں پر ایک جنگل میں چھوڑ کر آئے، کہا ایسے ہی ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا جب تم جانے لگے تو وہاں پر ایک کتا قریب آیا بچے کے، تو تیری والدہ نے ایک جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ تنکا یا وٹا کوئی لکڑ جو ہے وہ اٹھا کر اس کو ماری، کہا بالکل ایسے ہے، کہا اس سے اس کا سر پھٹ گیا، کہا ایسے ہے۔ فرمایا اب اس کا ذرا سر سے کپڑا اتار کر دیکھ، کوئی نشان نظر آتا ہے؟ تو جب دیکھا جاتا ہے تو اس نوجوان کے سر کے اوپر وہ نشان موجود تھا جو کہ بچپن میں سر پھٹا تھا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں بتاؤ یہ نشان کس وجہ سے ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے یا علی شیر خدا، اس کا مجھے تو علم نہیں ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس نشان کو اپنے سر میں پایا ہے، دیکھا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اس عورت سے کہا کہ یہ تیرا وہی بیٹا ہے کہ جو تیرے ناجائز تعلق کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، آج بڑا ہوا، جوان ہوا، آج تمہاری شادی ہو گئی، تو لہذا یہ نکاح باطل ہے، تو اس کی ماں ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے، اور یہ تعلق، یہ زوجیت یہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا علم کہاں سے علی کو ملا ہے؟ یہ سارا کا سارا علم جو ملا حضرت علی کو، یہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسنے کی وجہ سے ملا ہے۔ جو سارے علوم اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ حضرت علی شیر خدا کو جو عطا فرمائے وہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسنے کی وجہ سے عطا ہوئے۔ فرمایا ایک اور میں جب حضرت علی شیر خدا سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ اگر جو ہے وہ اتنا علم آپ کے پاس ہے بتاؤ پھر جبریل کہاں ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جو ہے وہ دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اے جبریل، نہ آسمانوں پر نہ زمین پر بلکہ تو میرے سامنے ہے، تو جبریل ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا ٹکڑا، اپنا جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد حضرت علی شیر خدا سے فرمایا۔ تو 13 رجب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان پاکوں کے صدقے نیکی والے راستہ اختیار کرنے والا بنائے، آمین و آمین۔